میں تمہیں نہیں دینا تھا نہ دیتے، مگر یہ کیا بدتمیزی ہے، تم نے میرا کوائن میرا سکہ میری طرف پھینک دیا۔ میں کہا حضور اخلاق کے لیکچر بعد میں دیجیے، پہلے اپنے سکے کو دیکھ لیجیے، اپنے کوائن کو دیکھ لیجیے۔ تو کہا کیا بات ہے، ٹھیک تو ہے، ٹھیک تو ہے، سارے نقوش واضح ہیں، چمک رہے ہیں، کیا بات؟ کہا حضور سکے کا ایک ہی رخ نہیں ہوتا، سکے کا ایک ہی سائیڈ نہیں ہوتا، دوسرا سائیڈ بھی پلٹ کے دیکھا۔ آپ نے دوسرا سائیڈ دیکھا تو گھسا ہوا، گھسا ہوا، اللہ معلوم ہو گیا نا کہ آج کے دنیا کے مارکیٹ میں بازار میں بھی ایک روکھا سکہ نہیں چلتا، ہر سکے کے دو پہلو، دو سائیڈ، دونوں صحیح سلامت ہونے چاہیے، دونوں صحیح سلامت ہوں۔ اگر ایک طرف کے بھی نقوش مٹ گئے، خراب ہو گئے، تو وہ سکہ تمہارا بازار دنیا میں نہیں چلے گا۔ اب بلا تفصیل سنیے، ایمان بھی ایک سکہ ہے، ایمان بھی ایک سکہ ہے، اور ہر سکے کی طرح ایمانی سکے کے بھی دو سائیڈ ہیں، دو پہلو ہیں، ایک کا نام توحید ہے، دوسرے کا نام سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ۔ تو عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ دنیا کے بازار میں ایک روکھا سکہ نہیں چلتا، تمہارے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ کل بازار قیامت میں آپ ایمانی سکہ لے کے گئے، اور ایک سائیڈ توحید کا کتنا ہی چمک ڈال رہا، لیکن رسالت کا بھی اگر مٹا رہا تو وہ سکہ بھی تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ جنت کی نعمتیں نہ پا سکو گے، جنت کی بہاروں کے مستحق۔ سبحان اللہ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کامیابی چاہتے ہو، سرفرازی چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، تو اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کی بھی عبادت کرتے رہو، اس کی توحید کا پرچم لہراتے رہو، اس کی عبادت میں مشغول رہو، اور اس کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مکمل و راسخ ایمان ہو، اور ان کی عظمتوں کے بھی ترانے گاتے رہو، ان کی عظمتوں کے بھی ترانے گاتے رہو۔ تو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان لائیے اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی توحید اور رسالت دونوں کا دامن اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے تھے، توحید اور رسالت دونوں کا ہاتھ، دونوں کا دامن اپنے ہاتھوں میں لیے رہیے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے وہ کسی لیے، جب آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، جب آپ نے اللہ کو اپنا رب، اپنا خالق مان لیا، اسے وحدہ لا شریک مان لیا، اس کی توحید کا پرچم لہرانے لگے، اور اس کے محبوب پر ایمان لے آئے، اس کی محبت میں سرکار ہو گئے، اس کی عظمت کا پرچم لہرانے لگے، تو تمہارا ایمان ہو گیا، اب تم ایمان والے ہو گئے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پر تمہارا عمل ہو گیا، اب تم مومن ہو گئے، اب تم مومن ہو گئے، مگر اس کے بعد نماز، عبادت، جی ترتیب دیکھیے، ترتیب دیکھیے، آرڈر دیکھیے۔ اللہ فرما، یہ کریم کی بات نہیں ہے، کلام کی بات، کلام ربانی کی بات، کلام رحمانی کی بات، کلام قرآنی کی بات ہے کہ ایمان کے بعد نماز کی بات نہیں ہے، روزے کی بات نہیں ہے، حج کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، کسی عبادت کی بات نہیں۔ ہاں ایمان کے بعد عبادت کا ذکر تو نہیں ہے، مگر جانے عبادت کا ذکر ہے، روح عبادت کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، وہ میرے محبوب کی تعظیم و توقیر سبحان اللہ، میرے محبوب کی عظمتوں کا ترانہ گاتے رہو، میرے محبوب کی خوب نعتیں پڑھتے رہو، ان کی عظمت کا پرچم خوب لہراتے رہو۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایمان پر زور دیا اور ایمان کے بعد اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر زور دیا. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم و توقیر بجاتے رہو. تو کیا نماز کا حکم نہیں ہے؟ کیا نماز کی اہمیت نہیں ہے؟ نماز کی امپورٹنس میں ہے، مگر اب ہے مگر اب ہے. جب سینہ عظمت رسول کا مدینہ بن گیا، جب سینہ عظمت رسول کا مدینہ بن گیا، تو اب ارشاد الہی ہے تیسرے نمبر پر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب صبح و شام تسبیحیں پڑھو، اب صبح و شام عبادتیں کرو، پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو. اب نماز آپ پڑھیں گے تو نماز کو لذت ملے گی. اب نماز آپ پڑھیں گے تو نماز میں لذت ملے گی. اب آپ نماز ادا فرمائیں گے تو نماز میں حلاوت ملے گی. اب نماز آپ پڑھیں گے تو نماز کو قبولیت عطا. یہ تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہیں، اور میں تو کہتا ہوں یہی تین اصل دین، یہی تین اصل دین ہے. ایمان، تعظیم رسول اور عبادت. ایمان، تعظیم رسول اور عبادت. صرف ایمان کی بات کرنا اور عمل سے غافل رہنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے، اور صرف عظمت کی بات کرنا اور عبادت سے غافل رہنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. سبحان اللہ. میں تو ایک مثال دیتا ہوں. ارے ایک مضبوط عمارت بنائیے، یہ حال مسجد کا یہ حال ہے. سبحان اللہ. خانہ خدا ہے، خانہ خدا میں اسی میں ساری بات سمجھا، ساری بات اسی میں آ جائے، ساری بات. سبحان اللہ. آپ نے یہ عمارت بنائی تو پہلے مضبوط بنیاد ڈالی، پہلے مضبوط بنیاد ڈالی اور اس کے بعد پھر دیوار کھڑی کی. مضبوط بنیاد پر، فاؤنڈیشن پر مضبوط دیوار وال کھڑی کی اور